یوم عرفہ کے فضائل و مسائل۔ احادیث میں یوم عرفہ کے روزے کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی صورت میں گزشتہ سال اور اگلے سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ عرفہ کے دن کا روزہ کس ملک کے حساب سے ہوگا؟ جس طرح نمازوں کے اوقات تہجد اور سحر و افطار وغیرہ میں ہر ملک کا اپنا وقت معتبر ہے، سعودی عرب میں نمازوں کے اوقات کو دیگر ممالک میں نمازوں کے لیے معیار قرار نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح عید، روزہ اور قربانی میں بھی ہر ملک کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا، اور عرفہ کے روزے کے بارے میں بھی ہر ملک کی اپنی رویت معتبر ہوگی۔ بعض احادیث میں روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یوم عرفہ کے بجائے 9 ذی الحجہ کے الفاظ مذکور ہیں۔ مثلاً بعض امہات المومنین بیان کرتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ و یوم عاشوراء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن اور عاشوراء کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1000 دن کے روزوں کی طرح ہے۔ یوم عرفہ میں کرنے کے کچھ اعمال: نمبر 1، گناہوں سے بچیں۔ نمبر 2، 5 وقت نماز باجماعت ادا کریں۔ نمبر 3، یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ نمبر 4، قرآن کی تلاوت کریں۔ نمبر 5، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ ترمذی شریف میں ارشاد نبی ہے: بہترین دعا وہ ہے جو یوم عرفہ میں مانگی جائے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو دعائیں کی ہیں، ان میں سے افضل دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔